بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس سیریل میں حضرت لوط علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ تھے۔ ان کے والد کا نام حران تھا۔ حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش تربیت کی رہنے منت ہے۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ حضرت لوط ہی کی بہن تھی، کیونکہ یہ دونوں بہن بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اس لیے ملت ابراہیم کے پہلے مسلم اور سابقون الاولین میں داخل ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کی طرح عراق کے شہر ارا میں پیدا ہوئے۔ ار شہر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ عراق کے موجودہ شہر مکیر کی جگہ تھا۔ حضرت لوط یہیں کے رہنے والے تھے۔ ار کے معنی شہر کے ہیں۔ لفظ یور بھی ار یعنی شہر ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے بیت المقدس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں لفظ یورو شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پورے لفظ کا مطلب امن کا شہر تھا، اور دیگر متحد شہروں میں بھی اور یا آریا یور بطور لاحقہ استعمال ہوتا ہے، مثلا لاہور، پشاور وغیرہ۔ حضرت لوط کا تعلق بھی سامیوں یعنی عربوں کے عبرانی گروہ سے تھا۔ عبرانی اموریوں، کنانیوں اور آرمائیوں کے بعد چوتھا سامی گروہ تھا، جو صحرائے عرب سے نکلا، جس نے شام میں بود و باش اختیار کی۔ اموریوں کے عہد میں معاملہ شام کا مرکز انجزاف شمال کے ملک کا وہ واحد حصہ تھا جسے عام طور پر شام کا زمین نما حصہ کہتے تھے۔ کنانیوں کے دور میں مرکزی ساحلی علاقوں کی طرف منتقل ہو گیا تھا، اور میوں کے زمانہ اقتدار میں یہ مراکز اندرون ملک میں تھا۔ عمرانی شام میں پہنچے تو جنوب میں فلسطین کو نمایاں اور مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ جس زمانے میں عمرانی دشت عرب سے نکل کر شمال کی طرف گئے، اس زمانے میں شام کے جنوبی حصے کو کنعان کہتے تھے۔ یہیں سے عبرانی داخل ہوئے اور ان کی ہجرت کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اگرچہ ان کے درمیان واضح حد فاصل موجود نہیں۔ پہلی ہجرت دوآبہ دجلہ فرات سے ہوئی اور یہ 18ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری ہجرت 14ویں صدی میں آرمائیوں کے ساتھ ہوئی اور اسے مورخین تل امارانہ کا عہد کہتے ہیں۔ تیسری ہجرت وہ ہے جو مصر سے نیز جنوب مشرق سے حضرت موسیٰ اور حضرت یشوع کے زیر قیادت 13ویں صدی قبل مسیح کے اواخر میں ہوئی، جب ان عمرانیوں کے بزرگ دوآبہ سے پیش روبن کر آئے تھے، تو اس وقت ساحلی علاقوں میں کنانیوں کو بڑی اکثریت حاصل تھی۔ سطح مرتفع پر اموری آباد تھے، لیکن یہ آبادی راحت پسند اور تن آسان تھی اور اس سے زیادہ گھنی نہ تھی، لہذا عبرانی نو واردوں کو آباد کاری کا اچھا موقع مل گیا تھا۔ چھوٹے گروہوں نے ان مقامات پر قبضہ جما رکھا تھا جو دور افادہ تھے اور ہر ایک کے وہاں پہنچنے کا امکان نہیں تھا۔ چنانچہ عبرانی نو واردوں نے ان سب سے شادی بیاہ کے تعلقات پیدا کر لیے۔ اس طرح عبرانی وجود میں آئے جن کی اصل اور نسل میں سامیوں، ہوریوں، ہتھیوں اور حتیٰ کہ دوسرے غیر سامی عناصر کا خون بھی شامل ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ باہر سے جو خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوش آتے تھے، شام پہنچتے تن آسان بن جاتے تھے اور اپنی قوت کا اصل چشمہ یعنی نقل و حرکت چھوڑ بیٹھتے تھے۔ عبرانیوں کے تعلق میں شام کی یہ خصوصیت خاص طور پر نمایاں ہوئی۔ جو لوگ آگے چل کر عبرانی کہلائے اور وہ صحرا
نوردی اور تالا آزمائی کرتے ہوئے آئے تھے، انہوں نے تنخواہ دار لشکریوں کی حیثیت اختیار کر لی تھی اور کسی خاص جماعت یا گروہ سے ان کا ربط اور تعلق نہ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے پیشتر کے آبادکاروں کے درمیان مقیم ہو گئے جو ان سے زیادہ مہذب تھے۔ وہاں انہوں نے کھیتی باڑی کرنے، مکان بنانے کا ڈھنگ سیکھ لیا اور ان تمام فنون میں مشغول ہو گئے جنہیں عام طور پر فنون حالت عمل کہا جاتا ہے، بلکہ لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ عبرانیوں نے اپنی سامی بولی چھوڑ کر کنانی زبان اختیار کر لی تھی۔ فونیکی زبان اور پرانی عبرانی زبان جس میں عہد نامہ قدیم لکھا گیا تھا صرف بول چال میں الگ الگ رہی۔ بہرحال قدیم عبرانی لوگ بحیثیت مجموعی کنانیوں کی مادی ہزارات کی بنیادی پہلوؤں کے وارث بن گئے، اور انہوں نے کنانیوں کی بہت سی مذہبی عبادتوں اور دینی رسموں کو کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھا۔ شام میں ان عبرانیوں کے قیام کے ابتدائی دور پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے متعلق جو بھی دستاویز ملتی ہیں ان کا اسلوب تحریر افسانوی اور روایتی ہے۔ عبرانی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام یا وہ قبیلہ جس سے ان کا تعلق تھا وہ آب دجلہ اور فرات کے شہر عرب آباد ہوئے، پھر آرام کے راستے فلسطین پہنچ کر عارضی طور پر جران میں مقیم ہوئے گئے۔ ان کے جانشین حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کئی سال تک فدان آرام میں رہے، پھر وہ اپنے بڑے بھائی عیسو کے مقابلے میں زیادہ فضیلت قرار پائے اور انہوں نے اپنا نام بدل کر اسرائیل رکھ لیا۔ عیسو کا دوسرا نام اریم یعنی سرخ تھا۔ اس کے اخلاف نے انجام کو کوہ سعیر کے مقامی باشندوں سے زمینیں چھین لی تھیں اور خود رومیوں کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یوں عیسو عبرانیوں کی زندگی فکر کے دائرے سے باہر نکل گیا، جس طرح حضرت اسماعیل کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے مقابلے میں الگ کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک معزز مصری خاتون کے وطن سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جن سے 11ویں حضرت یوسف تھے۔ ایک گروہ کے ہاتھ فروخت ہوئے جو مصر جا رہا تھا، جہاں انہوں نے سلطنت مصر میں بہت اونچا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں نے کئی پشتیں مصر میں گزاری، پھر وہ حضرت موسیٰ کی قیادت میں ارض کی طرف لوٹے۔ یہ ابتدائی عبرانی سرگزشت کا سرسری خاکہ ہے جو اصل واقعہ کے سینکڑوں سال بعد مرتب ہوا، اور یہ افواہوں یا زبانی روایتوں کی طویل سلسلے پر مبنی تھا۔ مورخین نے عبرانیوں کی جد اعلیٰ کی کہانی بیان کر دینے پر قناعت نہ کی، بلکہ وہ اسے پھلاتے پھلاتے انسانیت کی کہانی تیار کرنے میں لگ گئے، اور انہوں نے تخلیق کے آغاز سے اصل خاکے کی ابتدا کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بابلی روایات بھی لے لی، اور اس حقیقت کا احساس گزشتہ صدی کی وسط تک نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں، جب سہاری کتبوں کی کلید مل گئی اور اس تخلیق عالم اور نیز طوفان وغیرہ کے متعلق ویسی کہانیاں سامنے آ گئی جیسے بائبل کی پیدائش میں درج تھیں، تو اس وقت احساس ہوا کہ بلا شبہ عبرانی مورخوں نے ان کہانیوں کو عمدہ شکل دے دی ہے اور ان سے اخلاقی نتائج پیدا کیے، پھر انہیں ایسے حسین اور جمیل اسلوب میں پیش کیا کہ عالم انسانیت کی ادبی میراث کا ایک حصہ بن گئے۔ اس حیثیت میں تمام سرزمینوں اور زبانوں کے خانوں کے لیے دلچسپی اور ہدایت کا سرچشمہ بنی رہی۔ سرداران قبیلہ کا عہد شروع ہونے سے پیشتر جو تاریخ عبرانی وقائع نگاروں نے مرتب کی ہے، صاف ظاہر ہے وہ تاریخ نہیں، خود سرداران قبائل کے وقائع میں سے چھان پھٹک کر تاریخی حقائق نکال لینا سہل نہیں۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی عبرانیوں کی ابتدائی ہجرت کا آئینہ ہے۔ چنانچہ اس تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے عبرانیوں کی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ یا پہلا حصہ وہبے
جبکہ ان عبرانیوں نے اپنے قدیم آباء و اجداد کے تحت دشت عرب سے نکل کر سرزمینوں کی ہجرت کی۔ یہ دور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط تک آ کر ختم ہو جاتا ہے، اور انہی سے دوسرا دور فلسطین سے شروع ہوتا ہے اور مصر تک، اور پھر واپس مصر سے فلسطین تک جا پڑتا ہے۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی قسط میں ہم یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔